آگے چلتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کی اخلاقی پولیس حجاب نہ لینے والی خواتین کو تنگ نہیں کرے گی۔ اخلاقی پولیس کو سڑکوں پر خواتین کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ بیان انہوں نے ایک خاتون صحافی کی شکایت کرنے پر دیا۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ کنہوں نے آپ نے کیا کہا کہ ایران کے صدر؟ ہاں جی، جیسے میں MBS کے لیے دعا گو ہوں اور نکلو MBS جیسے یہ اپروچ، یہ تبدیلیاں لانی ضروری ہیں۔ ہم پہلے ہی روندے کچلے جا چکے ہیں، مسلے جا چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ دیکھو باقی اچھا، اور کیسے مطلب ہر چیز ویسٹ کی استعمال کرنی۔ کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کرو۔ حجاب کی ایک تاریخ ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، لے جانا پڑھ لینا، ایک سے زیادہ ہے۔ مدینہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مدینہ تو نبی میں ہی تھے۔ اچھا، یہ اب اخلاقی پولیس فلانا ٹمکانا، وہاں نہ رواج ملاوٹ کا ہے نہ اور کوئی باقی۔ دیکھو کوئی ویسے سیکھ لو، کمیوں کی طرح ان کو تانے دینے کی بجائے ان کی اچھی چیزیں پک کرو۔ گاڑی تو لے لی، اس کو چلانے کا سلیقہ نہیں۔ سیل فون تو لے لیا، نہ تمہیں نہ تمہاری اولادوں کو تربیت ہے۔ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال چھوڑو۔ دیکھو میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی سعودی عربیہ کی ترقی کا ماڈل جو ہے وہ ایران میں، وجہ نہ وہ کمی نہ یہ کمی۔ یاد رکھنا، کمی روحیں اور ترقی ہوتی ہیں۔ حسن صاحب، پچھلے ہفتے کے پروگرام میں آپ نے سعودی سنیما انڈسٹری کے متعلق سوال پر بڑا تفصیل سے جواب دیا۔ کافی ویورز نے اس پر شکایت کی کہ اپنی فلم انڈسٹری کے بارے میں بھی کچھ بات کریں۔ وٹ وینٹ رانگ؟ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، دیکھو آپ بات سنو، میں تو عاشق ہوں۔ میں تو پرانی انڈین اور پاکستانی موویز کے علاوہ مجھے جب کبھی دورہ پڑتا ہے، میں ان کے علاوہ دیکھتا ہی کچھ نہیں۔ دیانتداری سے میں بڑا سینما لور آدمی بچپن میں، آج بھی قاتل، سلطنت، شام ڈھلے، سرفروش، باغی، آخری نشان، بڑی بڑی خوبصورت موویز۔ اور کوہرام مچا دیا تھا۔ ہماری ایک فلم تھی، سیف الدین سیف صاحب بہت بڑے شاعر تھے، ان کی تھی کرتار سنگھ، سبحان اللہ، سدھیر مسرت، مجھے آج بھی یاد، ہانٹ کرتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جی میں اپنی فلم انڈسٹری کو تو فوت ہوئے مدتیں ہو گئیں، اس پہ گنڈاسا چل گیا جیسے باقی ہر شعبے میں چلا۔ میں کہتا ہوں دیکھو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اگر میں ڈوبوں گا تو پورا ہی ڈوبوں گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری لتاں ڈوب گئی ہیں یا باما ڈوب گئی ہیں۔ نہیں، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ٹائٹینک ڈوبا تھا تو کوئی فرسٹ کلاس کی سواریاں بچ گئی تھیں؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھو، میں نے پچھلے دنوں دباچہ شاہد صدیقی، بڑے خوبصورت میرے ایک فیوریٹ کالم نگار ہیں، وہ تشریف لائے، ان کی کتاب آ رہی ہے آسماں در آسماں۔ انہوں نے دباچہ لکھنے کا بہت خوبصورت، وہ پارٹیشن کے بعد جن کا اوریجن پاکستان میں ہے، جیسے دلیپ صاحب ہیں، راج کپور صاحب ہیں، یہ پوری کپور فیملی اوریجنلی ادھر سے ہے، ہمارے وہ یہاں شیخ پورہ جنڈیالہ شیر خان سے ہمارے منوج کمار صاحب، بہت سے لوگ، پران صاحب شاید، پتہ نہیں۔ اچھا، تو اس پہ کالموں کا مجموعہ ہے، آسماں در آسماں، بہت خوبصورت۔ تو دیباچے میں میں نے ان کو مشورہ دیا ہے، شاہد صدیقی صاحب کو، کہ بھائی بات سنو، کبھی پاکستان کی فلم انڈسٹری بڑی عالی شان تھی تو کبھی اپنے خواجہ خورشید انور سے لے کے بابا چشتی تک لکھو، سنتوش سبیہ، درپن نیر سلطانہ، اسلم پرویز بہار،
سدھیر, شمیم آرا, محمد علی زیبا, وحید مراد, ندیم, شبنم, شاہد, یہ ایک خوبصورت ایک عہد تھا. ہماری موویز انڈین مووی سے کسی طرح کم نہیں ہوتی تھی, لیکن ہوا کیا, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے, ختم ہو گیا سینما. اب وہ بات کرتے, میں کبھی فلم کے بارے میں بات نہیں کرتا, میں کیا بات کروں, ہو تو بات کروں نا جی. فلم انڈسٹری ہے کہاں, آپ دیکھو نا, ہمارے ویورز ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہماری تربیت میں میرے ایک انگلش کے ٹیچر تھے صوفی عبد الرحمان, میرے گھر میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. پگڑی باندھتے تھے, داڑھی تھی, گرمی سردی وہ شیروانی پہنتے تھے, خصا پہنتے تھے, شلوار, تہجد گزار, اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو باقاعدہ ایک دنیا ان کی عاشق ان کے پیچھے. وہ بڑے گوشہ نشین سے آدمی تھے, بڑے عالی شان استاد. کتنے سال ہو گئے, ان کی شکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ کیا کہا کرتے تھے, تہجد گزار کہ بیٹا کلاس روم میں, کہ بیٹا وہ ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم وہ دیکھنا, آئی لاسٹ کوشچنس. ٹھیک, اور سنو, 5ویں 4تھی جماعت کے بچوں کو, 6ٹھی جماعت کے بچوں کو, صوفی عبد الرحمان اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اور پھر ہونا اسپارٹیکس لگی ہے, بچوں یہ فلانا, تھوڑا پہلے بریف کرنا ہمیں, پھر کہنا وہ آ کے دیکھو تمہیں کیا اچھا لگا, کیا سمجھ آئی, فلانا. ہیلن آف ٹرائے لگی ہے. تو میں تو سینما, مجھے یہ ایک بہت بڑا ملٹی ڈائمینشنل, اس میں تو ہر طرح کا آرٹ, سیٹ ڈیزائننگ اور ہے, میوزک اور ہے, ایڈیٹنگ کی دنیا اور ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا یار. اب تو ماڈرن تو مجھے پتہ نہیں لگتا, اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی. انڈیا کے دلیپ صاحب, میری زندگی میں 1-2 ہی خواہشیں رہ گئی ہیں. صوفیہ لورن کو ملنے کا شوق تھا, وہ پورا ہو گیا. دلیپ صاحب کو میں نہیں مل سکا, مجھے آج تک دکھ ہے, اس بات کا افسوس ہے. تو جب اتفاق سے وہ جب بھی پاکستان میں آئے, میں نہیں تھا یہاں, تو بڑی خواہش تھی. طاہر سرور میر کے ساتھ پلان کیا بامبے جانے کا, بلکہ یہ جو نہیں اپنے عزیزی ہمارے ایک ون آف دا ٹاپ موسٹ, ہاں, تو وہ پتہ نہیں ان دنوں بھی میں پتہ نہیں کہاں تھا, یہ پھر دونوں گئے. دیٹ واز طاہر سرور میر, اور یہ ان کا وہ لاسٹ پریزیڈنٹ تھا. ساری آج تک مجھے وہ دکھ ہے, یہ ہو سکتا تھا. یعنی میں نے کوئی چاند کی خواہش نہیں کی تھی ایک بندے کے ساتھ. مجھے تو بہت سنتوش بھائی وغیرہ, جی, درپن بھائی, یہ میں تو ان کے گھروں میں ہم بڑے ہوئے ہیں بھائی. ان کے سب سے چھوٹے بھائی, پہلے سنتوش بھائی, پھر درپن بھائی, پھر ایس سلمان, سید نور کے استاد, بلکہ دادا استاد, اور سلو بھائی کے ساتھ ان کے چھوٹے منصور, سید منصور عباس. آج بھی ہفتہ 10 دن پہلے میں اکٹھے بیٹھے. تو میں سینما کا, لیکن میرا سینما ہے کیا, کدھر گیا, کھا گئے, سب کچھ کھا گئے. گنڈاسا پاکستان کا پتہ نہیں کون سا جانور ہے, یا پتہ نہیں کیا ہے جو اس کا قومی نشان ہے, پتہ نہیں کیا ہے, یا کون سا پھول ہے. ہمارا قومی نشان ہونا چاہیے گنڈاسا. چلیں. حسن صاحب, آپ نے انڈین فلم انڈسٹری کی بات کی, تو انڈین میگا سٹار منوج کمار صاحب سے آپ کا رابطہ کیسے جا رہا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ رابطہ کیسے شروع ہوا. رابطہ دیکھو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑے, ہی از ون آف دا لیڈنگ, ون آف دا میکرز آف انڈین فلم سینما. تیری 2 ٹکیاں دی نوکری, میرا لاکھوں کا ساون جائے, سبحان اللہ, کرانتی, یہ وہ. میرا ان سے کیسے, میں نے کیا رابطہ کرنا تھا, کروڑ بار کرتا, لیکن میں دھیان ہی نہیں جاتا کبھی اس طرف کہ بھئی, ظاہر ہے ہمارے وہاں تو کوئی کانٹیکٹس بامبے میں نہیں ہے میرے, باقی ہیں کچھ جگہ. یہ ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں شامل ہیں آغا جیے گل, ایونیو اسٹوڈیو کے مالک. ان کے صاحبزادے ہیں سجاد گل. ان کا آیا مجھے فون
تو میں نے کہا جی میں آپ کون بول رہے ہیں؟ میں تو ایک ہی سجاد گل کو کا نام سنا ہے، میں نے وہ جی ایک گل صاحب کے کہتے ہیں میں ہی بول رہا ہوں. خیر وہ موٹی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ویز لائک این انکل ٹو می، چونکہ میرے والد کے انڈین فلم انڈسٹری کے جن لوگوں کے ساتھ مراسم تھے، انہوں نے منوج صاحب کو بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ وہ تو میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں. بڑا مجھے اچھا لگا، یہ میرا اپنا ٹائپ ہے اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ بتائیں وہ آپ کو کتنے بجے فون کر لیں. تو میں نے سجاد گل صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا جی بہت معیوب لگتا ہے، وہ میرے بڑے ہیں، سینئر ہیں، مجھے بتائیں، ان کا نمبر مجھے دیں، میں ان کو فون کروں گا. بہرحال اس طرح رابطہ ہوا. تو وہ تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور اتنے پیاری، وہ عام ہماری طرح پنجابی بھی، اردو بھی، انگلش بھی. وہ جنڈیالہ شیر خان کے، تو مجھے حیرت ہوئی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا منوج بھائی میرا خیال تھا کہ آپ تو ایبٹ آباد سے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں شیخ پورہ جنڈیالہ شیر خان سے ہوں. آئی واز بورن دیئر، چونکہ میرا ننیال وہاں تھا. تو بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، عالی شان آدمی، اللہ ان کو صحت زندگی دے. تو پاکستانی یہ جو فلمیں تو خیر کدھر ہیں، چھوڑو ان کے تو ڈرامے بھی گھن آتی ہے، گھن آتی ہے. آج بھی پرانے پی ٹی وی کے دیکھو، سبحان اللہ، کچھ اور بیچ رہے ہیں ڈراموں کی آڑ میں یا اس کی اوٹ میں، آئی ڈونٹ نو. لگتا ہے اچھا وہ اگر ایک خاص تناسب سے ہو تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ اکثر دکھایا جاتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. میں کوئی اس کو پردہ ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن لگتا ہے اس کے علاوہ ہو ہی کچھ نہیں رہا اس ملک میں. تو ہمارا وہ ایک دفعہ میں کہو تو نام بھی لے دیتا ہوں، تو اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، یہ وسیع شاہ کسی کو انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے کہا ہارٹ تھروب. مجھے بڑا وٹ چڑھا، وہ بجیو صاحب کے بیٹھا ہے ہارٹ تھروب. تو میں نے بعد میں وسیع شاہ کو پوچھا، میں کہا کون سی ہو؟ ہارٹ تھروب کا مطلب پتہ ہے؟ وہ کہ سنتوش کمار درپن، سنتوش صاحب کے بارے میں فرید ایرانی نے کہا تھا پوری دنیا کے سینمے میں کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اینگل کمزور نہیں ہے سوائے پاکستان کے سنتوش کمار کے. تو میں نے کہا ہارٹ تھروب، وہ کو درپن، وہ محمد علی ہے، کوئی مراد ہے، بجو جی آیا اسی میں. اچھا بہرحال یہ ان کے ساتھ میرا ایک بہت میری خواہش ہے، پتہ نہیں مجھے ویزے پتہ نہیں کیا، ادروائز میں تو جا کے حال پوچھوں ان کا. منوج صاحب از بیڈ ریڈن، ماشاء اللہ ہی از ان ہز 80s، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. یہاں سینما ہو تو میں بات کروں نا، اینڈ آئی مس اٹ، سچی بات ہے.